السلام علیکم۔ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا سانحہ گزرا ہے وہ 1971 میں 16 دسمبر کو سانحہ مشرقی پاکستان ہے۔ اس کے بعد ایک تحقیقاتی کمیشن بنا تھا جس کا نام تھا حمود الرحمان کمیشن۔ آج میں آپ کو اس کی تفصیل بناؤں گا کہ اس کمیشن کی سفارشات کیا تھی اور کیا ان ذمہ داروں کو کوئی سزا بھی دی گئی یا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے، تاریخ دان سارے جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن 1970 کو ہوئے تھے، جس میں دو پارٹیوں کا مقابلہ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں تھی، اور عوامی لیگ جس کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان تھے۔ الیکشن بہترین اور شفاف ہوئے۔ اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے 81 سیٹیں مل گئی تھی اور عوامی لیگ کو 160 سیٹیں مل گئی تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اقتدار جو پارٹی الیکشن جیت جائے اس کو منتقل کیا جائے، لیکن بھٹو اور یحییٰ خان نے اپنی ضد اور انا میں اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا، اور بھٹو کا یہ فکرہ بڑا مشہور تھا۔ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں اسمبلی کا اجلاس بلایا اور بھٹو نے دھمکی دی کہ جو اسمبلی ممبر وہاں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے سیاسی بے چینی بڑھ گئی، انتشار شروع ہوا، اور بے چینی اور انتشار اس حد تک چلا گیا کہ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں دشمن کو موقع ملا اور ہندوستانی فوج نے بنگالیوں کی مدد سے مشرقی پاکستان پاکستان سے علیحدہ کر دیا۔ اس سانحے کے فوراً بعد بھٹو کو بلایا گیا، اقتدار اس کے حوالے کیا، اور وہ پہلا سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور ملک کا سربراہ بن گیا۔ اس نے پھر 26 دسمبر 1971 کو ایک کمیشن بنائی، جس کمیشن کے لیے اس نے کہا تھا کہ میں ان سب ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ اس کمیشن کا نام تھا حمود الرحمان کمیشن، جو چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں بنا تھا۔ اس کے ممبران میں جسٹس انوار الحق شامل تھے، جسٹس طفیل علی عبدالرحمان شامل تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ الطاف قادر شامل تھے۔ اس کمیشن نے اپنی 2 رپورٹیں حکومت کو پیش کی تھی، ایک 1972 میں اور دوسری رپورٹ 1974 میں۔ بدقسمتی سے وہ رپورٹس کبھی بھی شائع نہیں ہوئی، عوام کے علم میں نہیں آئی، اور وہ رپورٹس دبائی گئی کیونکہ ذمہ دار بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اس رپورٹ نے سفارشات کی تھی کہ کچھ لوگوں کے خلاف تو کلی عدالت میں مقدمات چلائے جائیں اور ان کو سزائیں دی جائیں، اور یہ رپورٹ بدقسمتی سے جنرل مشرف کے دور میں کسی نے لیک کر کے ہندوستان میں شائع کی، تو یہ رپورٹ پاکستانیوں کو ہندوستان سے ملی تھی۔ اس رپورٹ میں جن لوگوں کے خلاف کلی عدالت میں مقدمات چلانے کا حکم دیا گیا تھا، سفارش کی گئی تھی، اس میں پہلا نام تھا جنرل یحییٰ خان۔ جنرل یحییٰ خان کو پہلے نظر بند کر دیا گیا، پھر جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی تو انہوں نے نظر بندی ختم کر دی، اور نظر بندی ختم کرنے کے بعد وہ پرسکون زندگی گزارتے ہوئے اپنے بھائی محمد علی کے گھر میں 10 اگست 1980 کو فوت ہوئے، اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو فوجی قبرستان میں دفنایا گیا۔ دوسرا کردار تھا جنرل عبدالحمید خان۔ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہ لاہور میں پرسکون زندگی گزارتے ہوئے گوشہ گمنامی میں فوت ہوئے۔ تیسرا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل ایم پیرزادہ، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ چوتھا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو برطرف کرنے کی بجائے بھٹو صاحب نے پروموشن دی اور چیف آف آرمی سٹاف تعینات کر دیا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو آسٹریا میں سفیر لگا دیا۔ پانچواں نام تھا میجر جنرل غلام عمر، ان کو برطرف کیا گیا، پھر بعد میں ضیاء الحق کے دور میں وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئر کے چیئرمین رہے۔ میجر جنرل ابو بکر
ابو بکر عثمان مٹھا یہ بھی لندن میں اپنی طبی موت مر گئے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ساتویں تھے لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد، 1971 کی جنگ میں وہ 1 کور کے کمانڈر تھے اور ان پر الزام تھا کہ شکر گڑھ کے 500 دیہات بلا مزاحمت انہوں نے دشمن کے حوالے کیے۔ چھٹا کردار تھا میجر جنرل عابد علی زاہد، ان پہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے 98 گاؤں بغیر مزاحمت کے دشمن کے حوالے کیے۔ نواں کردار تھا میجر جنرل بی ایم مصطفیٰ، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور ایک کردار جو ایسٹ پاکستان کا کمانڈر ان چیف تھا اور جس کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی تھی، اس کا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی، جس نے سرنڈر کیا تھا۔ امیر عبداللہ نیازی دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پہ بڑا بہادری سے لڑا تھا اور اس کو ٹائیگر کا خطاب بھی ملا تھا، ٹائیگر نیازی، اور اس کو ملٹری کراس کا اعزاز بھی ملا تھا۔ ایسٹ پاکستان میں شورش زدہ حالات میں کوئی بھی جنرل جانے کو تیار نہیں تھا۔ امیر عبداللہ نے اپنی خدمات خود پیش کی کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ امیر عبداللہ کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش تھی، لیکن پتہ نہیں کسی وجہ کی بنا پر اس کے خلاف کسی بھی حکومت نے معذرت کبھی کورٹ مارشل نہیں کیا۔ اس نے اپنی کتاب دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان میں اپنی صفائی پیش کی تھی اور کئی بار خود اس نے مطالبہ کیا تھا کہ میری کورٹ مارشل کی جائے تاکہ میں حقائق بتا سکوں، لیکن نہیں ہوا۔ وہ 2 فروری 2004 کو فوت ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کردار تھے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سانحات کے بعد جو کمیشنز بنتے ہیں وہ صرف مٹی پاؤ کے لیے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کسی معاملے کو دبانا ہو، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہو تو اس کی تحقیقاتی کمیشن بن جاتی ہے۔ پہلے تو کبھی اس کی رپورٹ شائع نہیں ہوتی، اگر شائع بھی ہو جائے تو پھر ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے کردار ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں وہ مزے میں اور اپنی خوشگوار زندگی گزارتے پائے گئے۔ یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ اگر ہم کسی ایک سانحے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دیتے تو پاکستان اس طرح کے سانحات سے بچ جاتا جو روزانہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں ذمہ داروں کا اور اس رپورٹ کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میری یوٹیوب چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہے۔ اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔